اپنے سیاسی سفر کا آغاز کر چکی ہے اور مجھے یقین ہے کہ آپ تمام بزرگوں کی، ہمارے ماں اور بہنوں کی، نوجوانوں کا ساتھ ملے گا، آپ کی دعائیں ملیں گی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ سے صرف یہی بتانا چاہتا ہوں کہ برسوں سے ہمارے مسلم اقلیت کے ذمہ داروں نے، بزرگوں نے، آپ تمام نے یہاں پر کانگریس کا ساتھ دیا۔ میں جو کچھ آپ کے درمیان میں آج کہہ رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بڑی سنجیدگی کے ساتھ میری اس بات کو سنیں، اور جب آپ واپس اپنے اپنے گھر یا مقامات کو تشریف لے کر جائیں گے تو آپ میری ان باتوں پر تھوڑا زور ڈال کر سوچیے اور ایک اچھا فیصلہ لیجیے۔ مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے ہم نے راجستھان کے مسلمانوں کے تعلق سے ایک رپورٹ بھی تیار کی۔ اس رپورٹ کو ہم نے منظر عام پر لایا۔ یہیں جے پور میں ماہ رمضان میں اس رپورٹ کو ریلیز بھی کیا گیا تھا، جس میں ایکسپرٹس اور ماہرین نے اس رپورٹ کو تیار کیا۔ وہ رپورٹ انٹرنیٹ پر دستیاب ہے۔ میں نوجوانوں سے، بزرگوں سے اپیل کروں گا کہ آپ اس رپورٹ کو ضرور پڑھیں۔ وہ رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ راجستھان میں 3 اگر مسلم بچے ہیں تو اس میں سے 1 بچے کا وزن انڈر ویٹ ہے، یعنی 3 مسلم بچوں میں سے 1 مسلمانوں کا بچہ یا بچی انڈر ویٹ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس عمر میں اس کا وزن ہونا چاہیے وہ اس سے کم ہوتا ہے۔ دوسرا، اس رپورٹ میں یہ بات سامنے آئی کہ 21% جو معصوم بچے ہیں وہ ویسٹڈ ہو جاتے ہیں، یعنی جو اپنا وزن اتنا کھو دیتے ہیں کہ دوبارہ ان کا وزن واپس نہیں آتا، جس کو ویسٹڈ کہتے ہیں۔ اور 35% بچے ایسے ہیں جو سٹنٹڈ ہیں۔ یہ اس رپورٹ میں یہ فائنڈنگز آئی ہیں۔ اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ جو راجستھان میں مسلمان او بی سی ہیں، ان میں الٹریسی ریٹ یعنی خوانگی کا جو تناسب ہے وہ ہمارے شیڈول ٹرائب بھائیوں سے زیادہ ہے، الٹریسی کا تناسب۔ اور راجستھان کے مسلمان دوسری ریاستوں کے مسلمانوں سے بیکورڈ ہیں۔ اس کے باوجود بھی ہم پر الزام لگتا ہے کہ ہم فلاں ٹیم ہیں، ان کے لیے کر رہے ہیں، ان کے لیے کام کر رہے ہیں۔ راجستھان میں ہائر لیول آف ایجوکیشن میں سب سے زیادہ ڈراپ آؤٹ ریٹ ہے مسلمانوں کا۔ انرولمنٹ جو مسلمانوں کا ہے وہ ہمارے دلت اور شیڈول ٹرائب کے بھائیوں سے کم ہے۔ مانے پورے سکولنگ کے اگر آپ پہلی جماعت سے، فرسٹ کلاس سے 8, 9, 10 تک، 11 تک دیکھیں تو سب سے کم انرولمنٹ ہوتا ہے۔ راجستھان میں مسلمانوں کی آبادی 9% اور ہائر ایجوکیشن میں انرولمنٹ ہوتا ہے صرف 2%۔ یہ اس رپورٹ میں یہ بہت سی باتیں سامنے آئیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی مسلمان اپنی بہو کو، اپنی وائف کو یا اپنی بیٹی کو ڈیلیوری کے لیے اسپتال لے کر جاتا ہے تو اس کو کم سے کم 4,300 روپے خرچنا پڑتا ہے، جو تمام دیگر برادریوں سے زیادہ اخراجات ان کو خرچہ کرنا پڑتا ہے۔ اس میں یہ بھی معلوم ہوا کہ راجستھان میں مسلمانوں کے 60% بچے اینیمک ہیں، یعنی جسم میں ان کے خون کی کمی ہے۔ پورے مسلمانوں کو دیکھا جائے تو سب سے غریب مسلمان ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں،
یہ تمام اعداد و شمار آپ کو یہ بتاتی ہیں کہ آپ کا برا حال ہے، اور یہ اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ آپ کے پاس راجستھان کے مسلم الپ سنکھیک سماج کے پاس ان کی کوئی سیاسی لیڈرشپ نہیں ہے۔ اگر آپ کی سیاسی لیڈرشپ ہوگی، آپ کی ایک آزاد سیاسی لیڈرشپ ہوگی، تو یقیناً یہ تمام تکالیف کا سامنا آپ کو نہیں کرنا پڑے گا، کیونکہ آپ کی ایک آواز، ایک سیاسی نیتا ہوگا، لیڈرشپ ہوگا جو ان ناانصافیوں کے خلاف آواز اٹھائے گا۔ مگر آپ کے پاس آپ بولیں گے کہ نہیں، ہمارے پاس 9 مسلم ایم ایل اے ہیں، یہ 9 رتن ہے، یہ لیڈر نہیں ہیں آپ کے، یہ تمام کے تمام 9 رتن ہیں، یہ کبھی منہ نہیں کھول سکتے، ان کی زبانوں پر اشوک گہلوٹ کا تالا لگا ہوا ہے۔ جنید اور نصیر کے واقعے میں ان کو کڈنیپ کر کے ہریانہ لے جا کر زندہ جلا دیا گیا۔ یہ 9 رتنوں میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ جنید اور نصیر کے بارے میں کچھ بول سکے، جانا تو دور کی بات۔ مجھے یہاں سے جمیل خان نے فون کیا، عمران صاحب نے کہا کہ سر آپ کو آنا پڑے گا، گھاٹمیٹا جانا ہے۔ ہم نے کہا آئیں گے۔ میں گیا جنید اور نصیر کے گاؤں کو، وہاں پر ملاقات، ان کے گھر والوں سے ملاقات ہوئی۔ مکھیہ منتری کو بار بار یاد دلانا پڑا اشوک گہلوٹ صاحب کو کہ آپ جائیے، بڑی مشکل سے وہاں پر پہنچے۔ اب جنید نصیر کے پاس آپ دیکھیے کہ اس میں بھی ڈسکریمنیشن، اس میں بھی تعصبیت کا مظاہرہ کیا گیا۔ کنہیا لال کی موت ہوئی، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، کنڈیم کرتے ہیں۔ کنہیا لال کو مارنے والے ٹیررسٹ ہیں، میں مانتا ہوں، تو جنید اور نصیر کو مارنے والے ٹیررسٹ نہیں کہیں گے تو کیا ان کو آپ کیا کہیں گے؟ ان کو کیا دیش بھکت کہیں گے؟ ان کو کیا کہیں گے آپ؟ کنہیا لال کا قتل اگر دہشت گردوں نے کیا تو یقیناً کیا ہے، تو جنید اور نصیر کو مارنے والے بھی تو دہشت گرد ہیں۔ مگر مکھیہ منتری سے پوچھا گیا کہ کنہیا لال کی موت پر 50 لاکھ اور جنید اور نصیر کی موت پر 15 لاکھ کیوں؟ تو کہا نہیں، کنہیا لال کو دہشت گردوں نے مارا، آتنکوادیوں نے مارا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آیا اشوک گہلوٹ صاحب، آپ کے پاس آتنکوادی کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ انسان تو انسان ہوتا ہے، چاہے وہ کسی سمودائے کا ہو، کسی مذہب کا ہو، کسی ذات کا ہو، انسان کا قتل ہوا ہے۔ مگر اس پر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کانگریس کی سرکار نے ایک دوہرا رخ اختیار کیا۔ میں راجستھان کے مسلمانوں سے پہلے بھی کہا اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اور ہم کو سبق حاصل کرنا چاہیے ہمارے گجر بھائیوں سے، جن کی آبادی مسلمانوں کے برابر ہے، مگر وہ متحد ہیں، ان کی ایک سیاسی آواز ہے، ان کو ریزرویشن کی لڑائی کلوری سنگھ بینسلا نے لڑی۔ میں ان کو سلام کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی پورے سمودائے کو ایک جگہ جمع کیا، اور جب کبھی بھی ان کے مطالبات کو، ان کی ڈیمانڈز کو سرکاریں نہیں سنتی تو روڈ پر نکل کر آتے ان کے ایک اشارے پر لوگ۔ یہی میں چاہتا ہوں کہ آپ اگر مجھے پسند نہیں کرتے تو کوئی بات نہیں، مگر کم سے کم اپنے لیے تو کوئی انتظام کرو۔ یہ کب تک چلے گا کہ صرف تم ووٹ ڈالنے والے بنو گے اور تمہارے مسائل، تمہاری تکالیف، تمہاری ناانصافیوں کا کوئی حل نہیں نکلے گا؟ دوسرے سمداؤں کا، دوسرے برادریوں کا حل نکلتا ہے، کیونکہ ان کے پاس ان کی ایک سیاسی آواز ہے۔ میں راجستھان کے راجپوتوں کو سلام کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی سیاسی حکمت عملی کے ذریعے اپنے مسائل کو حل کیا۔ آج ہم سے ملنے کے لیے ایک ایم ایل اے صاحب آئے تھے، کیا نام تھا؟ راجندر گڈا صاحب آئے تھے۔ میں بڑا متاثر ہوا ان کی گفتگو سے، اور انہیں بتایا کہ کیسے وہ کام کرتے ہیں۔ مگر آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم صرف سیکولرزم کے نام پر بہ جانے والے ہیں۔ کوئی بھی سیاسی جماعت آ کر آپ کو سیکولر کہے گی تو آپ پانی پانی ہو جاتے ہیں۔
मगर यह भी तो देखो कि आपको हासिल क्या हो रहा है। आज चुनाव है तो सब आप की बात करेंगे, मगर मुस्तकबिल में क्या होगा फिर। जुनैद और नसीर के भाई एहतजाज कर रहे हैं तो उनको जेल में डाल दिया गया। अभी हम निकल कर आ रहे थे तो अलवर से हमारे पास हमारे भाई आए, जिन्होंने मुझे बताया कि मौसम को लक्ष्मणगढ़ अलवर में 2 मई से वो गायब थे। 5 जून को एफआईआर दर्ज किया गया और उसके बाद उनको परिवार को बताया गया कि हमने 3 लोगों को गिरफ्तार किया और 302 का मुकदमा हमने दर्ज किया। वो परिवार के लोग आज हमसे पूछ रहे थे कि ओवैसी साहब, उनकी अगर हड्डियां हैं तो हमको मिले, हम दफनाएंगे, खबर बनाएंगे। और क्यों उनको मारा गया, किस लिए मारा गया, कोई पूछने वाला नहीं है। ये आपके 9 रतन हैं। जमील गए वहां पर, इमरान साहब गए तो उन्हें 9 रतन में से 1 रतन भाग कर गया वहां पर। कोई आवाज ही नहीं उठती। हाजी बस में जा रहे हैं और हाजी की बस पर फतरे फेंके जाते हैं।